عجم کی کیا حالت تھی پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا چرچا تھا. ہاں، طاقت کیسے چلتی تھی؟ کہیں انصاف نہیں تھا، ظلم ہی ظلم تھا. حتیٰ کہ غلاموں کو، انسانوں کو خرید کے بیچنے کا رواج تھا، اور غلاموں کو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا. کوئی عدالت نہیں تھی کہ ان کے لیے یہ حقوق ہیں، کوئی نہیں، کسی کے لیے کوئی حق نہیں تھا. جو خرید لے، مار دے، یا جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرے، عدالت کسی کے لیے نہیں. اور معاشی اعتبار سے چوری، زنا، قحبہ گیری، یہی تو تجارت کے اہم چیزیں تھیں جس سے تجارت ان کی بڑھتی تھی. ہاں، اور تیسری جب سے اہم چیز معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے زنا کا عام ہونا، حتیٰ کہ کیا ہے، ایک بادشاہ تقریباً اپنے حرم میں 3 ہزار 4 ہزار لڑکیاں منگا کے رکھتا تھا. 300 400 لڑکیوں کا رقص ننگا دیکھتا تھا بیٹھ کے. ہاں، ہر روز کا معمول تھا. آج تو کم از کم اسکرین پہ دیکھ سکتا ہے بندہ، لیکن وہ لائیو شو سامنے ہوتا تھا اس کے، اور وہ سب اس کی خریدی ہوئی ہوتی تھی. کچھ مجال نہیں، کوئی نہیں بول سکتا. اور اسی کے اڈے قائم ہوتے تھے، بڑے بڑے میدانوں میں بھی قائم ہوتے تھے. حتیٰ کہ روم و ایران کی تو حالت اس وقت ایسی تھی کہ خود بادشاہ اپنی بہن سے شادی کر کے بیٹھا ہوا تھا. ماں بہن کی بھی پاسداری نہیں تھی. اور دوسری طرف زنا کا عام ہونا ایسے تھا کہ ایک خیمے کے عوض ایک کیا ہے، کپڑے کے عوض کیا ہے، عورتیں ملنا شروع ہو گئی تھی. اور زنا کے بچوں، کیونکہ اس زمانے میں تو حمل رکانے کی یا گرانے کی دوائیاں تو نہیں تھی نا جی. جیسے آج زنا عام ہے لیکن کیا کرتے ہیں، حمل رکاتے ہیں. وہ تو نہیں، ایک مرتبہ ملے، اگر رک گیا ہی تو بچوں کا قبرستان بن جاتا تھا. ہاں، چرچوں کے پیچھے کہتے ہیں کہ جب چرچوں کو اکھاڑا گیا بعد کے آنے والے ادوار میں، بچیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ڈھانچے جو ملے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جو چرچ کے اندر سے ملے. حتیٰ کہ چرچ برائی کا سب سے بڑا اڈا بن چکا تھا. باہر تو نام تھا یہ شادی نہیں کرتے، نن ہیں، راہبائیں ہیں، یہ پادری ہیں، لیکن سب کچھ اسی کے اندر جائز تھا، اسی کے اندر ہوتا تھا پورا. اور حمل والے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے بعد میں زنا کے، ان زانی بچوں کا قبرستان بڑے بڑے چرچ ہوا کرتے تھے. یہ حالت تھی. اس طرف ہندوستان میں کیا تھا؟ ہندوستان میں اس حد تک گراوٹ تھی نسل پرستی کی. شودر اور کیا ہے، اس سے نیچے شیڈول کاسٹ جو ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق ہی وہ دراصل کیا تھے، ان کے خدا کے پاؤں سے پیدا ہوئے تھے، اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ ان کے پاؤں دھو کے پیو پوری زندگی. وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا. انہوں نے عقیدہ ہی بنا دیا تھا کہ برہمن وہ ہے جو دراصل سر سے پیدا ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ کیٹیگری ہے جو گردن سے پیدا ہوئے، ان کا کام یہ برہمن کی فوج میں رہنا، پاسداری کرنا. پھر اس کے پاس کمر سے پیدا ہوئے، وہ ان دونوں کے غلام بننا. اور سب سے آخری میں شودر تھا، شیڈول کاسٹ تھے جو پاؤں سے پیدا ہوئے، ان کا کام ہی کیا تھا کہ برہمن کی خدمت کرنا، برہمن کو دھونا، برہمن کو کیا ہے نلانا، برہمن کے نچلے کام. حتیٰ کہ کیا ہے، ان کا ٹوائلٹ بھی ان کے ہاتھوں میں ہونا تھا. ہاں، آپ کو نہیں معلوم، اب تک چلتا ہے، آپ کو نہیں معلوم اندر کے معاملات. یہ آ کر ہم ہی کیا ہے، اسلام پہ کیا ہے، عورتوں کو پردہ کیا ہے، زبردستی ہے، فلاں ہاتھ بتا رہے ہیں. بدبخت، ان کے اپنے کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہے. کھانا کس پہ کھاتے ہیں، یہ کھانا کس پہ کھاتے ہیں عام طور پر؟ ہاں، پتے پہ. وہ پلاسٹک کے پتے بھی آ گئے، لیکن پہلے موس کے پتے تھے باقاعدہ. ہاں، معلوم ہے، موس کے پتے پہ اس واسطے کھانا کھاتے ہیں کہ برہمن پاخانہ کرتا ہے تو موس کے پتے پہ کرتا ہے. جس پہ وہ پاخانہ کرتا ہے اس پتے پہ تم کھانا ہے. آج تک بھی رواج یہی ہے ہمارا. اور ہم بھی کیا کرتے، شادیوں میں باقاعدہ پتے لے کے رکھتے. ہم کو معلوم نہیں اندر کا قصہ کیا ہے. اصل تو قصہ یہی ہے. اتنا وہ لوگ گرائے نسلی اعتبار سے، کہا کہ انہوں نے جس پہ پاخانہ کرنا ہے اس پتے پہ تم کو کھانا ہے، موس کے پتے پہ ہی کھانا ہے تمہیں. یہ اندر کی کیا ہے اصل معاملہ ہے. تو پوری زندگی جو ہے وہ پوری زندگی میں ہماری غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں تم.
اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں. ہاں جس بچی کو بھی جس حیثیت سے بھی کیا ہے برہمن یوں انگلی کا اشارہ کر دے، خود باپ لا کے اس کی کھوٹی میں چھوڑ کے جانا اس کے اوپر واجب تھا. اور یہی حال عیسائیوں میں بھی تھا اس وقت. عیسائی پادری کبھی کبھار نکلتا تھا اپنے شان و شوکت کے ساتھ، اور نکلتے وقت کسی دوشیزہ پہ نظر پڑ دے، کسی کو پسند آ جائے، اس کو بدبخت کو یوں اشارہ کر دے تو وحی الہی کے برابر تھا. اگر وہ نہیں لاتا تو اس کو پورا قبیلہ مل کے مار ڈالتا تھا. یہ راج تھا، جنگل کا راج. جہالت، بدامنی، بے انصافی، ظلم، قہبہ گیری، زنا، جوا، فساد فی الارض پوری زمین پہ گھرا ہوا تھا، پوری زمین پہ. حتیٰ کہ یہاں پر کیا ہے، کبھی یہ وید پڑھا کرتے اپنے اپنے مندروں کے اندر، شودر کو اجازت نہیں تھی کہ مندر پہ قدم رکھ. یہ بعد میں گاندھی جی کی کیا ہے دراصل کاوشیں ہیں، جو بعد میں کیا ہے ہر آدمی ہر مندر کو جا سکتا ہے، ورنہ تو اس وقت شیڈول کاسٹ مندر پہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا. اگر کبھی کسی اتفاق سے وید ان کے پڑھتے ہوئے کان میں سن لے تو کہتے ہیں کہ سیسا پگھلا کے اس کے کان میں ڈالا جاتا تھا، جو اس کا جرم تھا. اور برہمن صبح سویرے نکلے اور سامنے شودر آ جائے، خطا اس کی تھی بدبخت کی، یہ صبح سویرے نکلا، وہ کسی کام سے سامنے آ جائے تو برہمن کو پورا اختیار تھا، چاہو تو اس کی قتل بھی کرتے. کیوں بولتے نا صبح صبح کائی گورے تیرا چہرہ دیکھا، وہی سچ عقیدہ تھا. شودر کا چہرہ برہمن دیکھ لیا تو سب سے بڑی کیا ہے بدقسمت دن تھا، وہ سب سے بڑا برا دن تھا. اس واسطے برہمن کو اتنا کچھ اختیار تھا کہ اگر تو چاہے تو وہ شیڈول کاسٹ کو قتل بھی کر سکتا ہے یا جو سزا چاہے دے سکتا ہے. کیوں وہ صبح صبح دکھائی دیا. ہاں یہ حالت تھی ادھر. اور جادوگری میں تو یہ سب سے زیادہ ہند بہت پرانا ہے جادو کے واسطے. یہاں کی طلسماتی دنیا پوری دنیا میں مشہور تھی ہند کی. یہاں شیطانوں کا راج تھا بہت بڑا. ہاں تو یہ حالات تھے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. مسلمانوں